وجهك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری رحمت ثابت ہوئی تمام دنیا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام دنیا کے لیے رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی میں پیش آنے والے مختلف مسائل اور اس سے متعلقہ جو امور ہیں ان کی صحیح اور بہترین رہنمائی فرمائی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت ہماری صحیح گزرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، آپ کی تعلیمات اور آپ کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تقسیم کرنا صرف عبادت کے مسئلے میں، نماز، روزہ، طہارت وغیرہ کے مسائل میں لینا اور باقی چیزوں میں چھوڑنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو مسجد میں نبی سمجھتا ہوں، مگر مارکیٹ میں جب جاؤں گا تو آپ کی رسالت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. کاروبار کروں گا تو اپنی مرضی سے کروں گا. تو ہم نبی کی قدر کرنے والے ہوئے یا نبی کی ناقدری کرنے والے ہوئے؟ اگر نبی کی قدر کریں گے تو جیسے ہم مسجد میں یہ بحث کرتے ہیں کہ سنت کے مطابق نماز کیسے پڑھی جائے، سنت کے مطابق قیام کیسے ہو، کتنی رکعت پہلے اور کتنی رکعت فرض کے بعد سنت ہے، اسی طرح مارکیٹ میں بھی یہ بحث ہونا چاہیے کہ کاروبار سنت کے مطابق کیسے کریں گے. مالیاتی شعبے میں بھی بحث ہونی چاہیے کہ سنت کے مطابق دولت کیسے کمائی جائے گی، وہ کون سے حدود ہیں جو حلال ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، مارکیٹنگ کے اصول کیا ہیں، بینکنگ کے اصول کیا ہیں. تو ہم نے اس سے پہلے جیسے بتایا کہ عموماً کتب حدیث میں جو مارکیٹنگ کے اصول، خرید و فروخت کے انداز جو بتائے گئے ہیں، اس میں پڑھنے والے اور عموماً اساتذہ اور علماء زیادہ توجہ نہیں دیتے، جبکہ وہ سرسری گزر جاتے ہیں. حالانکہ وہ بھی ایسے ہی حدیث کا حصہ ہے جیسے کہ طہارت، نماز، روزہ، اس کے مسائل، اس پر تو ہم پورا فوکس کر رہے ہیں، اور یہ جو دوسری چیزیں ہیں اس پر توجہ عموماً نہیں دی جاتی. اور آج کل جب یہ عالمی پیمانے پر ریسیشن یعنی مالی مندی کا دور آ ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلامی جو نظام ہے، مالیاتی نظام، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیسے ترقی عطا فرمائی. اسی لیے دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں اسلامک فائنانس ایک شعبہ قائم کیا گیا، اور اسلامک فائنانس کے اندر یہی کتاب البیوع سب سے اہم ہے، جس کو پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ ہمارے لیے کون سے کام جائز ہیں، کون سے ناجائز ہیں، کیا کام کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. لیکن یہ بہت تعجب کی بات ہے کہ اس شعبے میں پڑھنے والوں کی ایک بڑی اکثریت غیر مسلم طلباء کی ہے. یعنی غیر مسلم طلباء وہ کتاب البیوع پڑھ رہے ہیں، وہ حدیث کا یہ چیپٹر پڑھ رہے ہیں تاکہ معلوم کریں بینکنگ کے اصول، مارکیٹنگ کے اصول، ایڈمنسٹریشن کے اصول جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان پر کیسے عمل کیا جائے. اور پھر بعد میں چل کر وہ مینیجر بن رہا ہے، اور جو خود اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بائی برتھ مسلمان ہوں، وہ اس کے اندر لیبر کا کام بھی اس کو نہیں دیا جاتا. اس لیے کہ ہم نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے بہت ساری باتیں کی کہ جو خرید و فروخت کے اصول ہیں، کس طرح سے آپ نفع کما سکتے ہیں اور کہاں جا کر اس کو روکا جاتا ہے. اور پھر یہ بھی ہم نے بتایا کہ خرید و فروخت کے مسئلے میں دھوکہ دہی، جھوٹ، مکر و فریب، اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. اسی طرح سے کہ آپ نہ نقصان پہنچائیں نہ نقصان اٹھائیں، اور کوئی ہیلا سازی، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، مختلف بہانوں سے اگر آپ اس کو حلال کریں گے تو گویا اپنے حساب سے آپ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. بھلا اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ ہم اپنے ہی پاؤں پہ خود کلہاڑی ماریں گے. لیکن کچھ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، جیسے آپ نے گزشتہ دیکھا کہ یہودیوں پر کچھ چیزیں حرام کی گئیں تو انہوں نے کیا کیا، ہیلا کر کے ان چیزوں کو مارکیٹ میں فروخت کرنا شروع کیے، اور اس کے جو نفع آتا تھا وہ کھاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم وہ جو چیز حرام ہے وہ تو نہیں کھا رہے ہیں، تو نفع کون کھا رہا ہے؟
اس کا جو پرافٹ ہے وہ کون لے رہا ہے. اسی طرح آج کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے, اس کو وہ کہتے ہیں ہم تو شراب نہیں پیتے مگر بیچ رہے ہیں, اور اس کا جو نفع آتا ہے وہ جا کر خود بھی کھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ یہودیوں کی جو بگڑی ہوئی عادت تھی, ایگزیکٹلی وہی عادت آج بھی آپ کو دکھائی دے گی خود مسلمانوں کے اندر. یہ اور اس سے متعلقہ چیزیں آگے بھی ہم ذکر کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ کے جو سوالات ہیں جو پچھلی دفعہ بھی رہ گئے تھے اس کو پہلے لے لیا جائے. جی آپ. اچھا، دارو تو حرام ہے، شراب حرام ہے، لیکن یہ جو تاڑی ہوتی ہے تو کیا یہ بھی حرام ہے؟ اس میں بھی نشہ ہوتا ہے؟ شراب یا دارو کے علاوہ یہ نام رکھ لیں کہ جو چیز نشہ پیدا کرتی ہے, جو نشہ آور چیزیں ہیں وہ سب کی سب حرام کر دی گئی. نام چاہے آپ کوئی بھی اس کا رکھ لیں, کیونکہ ہر علاقے میں ہر جگہ اپنے اپنے نام ہوتے ہیں, تو اس لیے ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اس سے نشہ آتا ہے, نشہ تو آتا ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں, جب نشہ آتا ہے نشہ کے لیے وہ استعمال کریں وہ حرام ہے. وہ یعنی دروازہ مکمل بند کر دیا گیا, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں جو ہے فارن سے آنے والی وائن پیوں گا اور انڈیا میں بننے والی شراب نہیں پیوں گا مثلا, تو کیا وہ اس کے لیے جائز ہے؟ وہ نہیں. چاہے وہ فارن کی ہو, مقامی ہو, دیہاتی ہو, گاؤں کے لوگ بنائیں, جو بھی نشہ آور چیزیں ہیں وہ پوری کی پوری حرام کر دی گئی. آپ کچھ. میرا سوال یہ ہے کہ جو کاروبار ہے لاکٹس کا، بریسلیٹس کا، تو وہ کرنا صحیح ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس میں کراس جو آتا ہے اپنا کرسچینٹی، اس کے لاکٹس بیچے جاتے ہیں، اور کے جو آتے ہیں وہ اپنے مورتی وہ بیچے جاتے ہیں. ٹھیک سوال ہے کہ جو زیورات کی قبیل سے مختلف قسم کے لاکٹس اور مختلف قسم کے نیکلس وغیرہ وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں، فروخت کیے جاتے ہیں، ان میں سے بعض پر جو ہے مختلف چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے پکچر ہے یا کبھی کوئی بت کا نشان ہے یا کبھی کراس ہے یا جیسے صلیب کا نشان وغیرہ جو بعض خواتین اپنے گلوں میں پہنتی ہیں. تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو دیکھیے شرعی طور پر جہاں تک زیورات ہیں وہ جائز اور درست ہیں، اس کا کاروبار کرنا ٹھیک ہے. مگر اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو جیسے صلیب کا نشان ہے تو یہ چیز بیچنا یہ غلط ہوگا. صلیب کا نشان کیونکہ وہ کرسچینٹی کی علامت ہے اور وہ بھی شرک کی طرف لے جاتا ہے. اس سے پہلے آپ نے حدیث میں دیکھا کہ وہ چیزیں جو بت پرستی کی طرف لے جاتی ہوں اس کے کاروبار سے روکا گیا. تو یہ اس طرح کا نشان یا اس طرح کی چیزیں وہ نہ کریں. باقی جنرل جو کاروبار ہے وہ ٹھیک ہے اس میں. جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ الکوہل میں فروٹس کا مکسچر ہوتا ہے جیسے انگور، کیا اسلام انگور کھانے کی اجازت دیتی ہے؟ کیونکہ یہ انگور میں بھی کچھ نشہ کی پروورتی ہوتی ہے. ماشاءاللہ، یہ بہت صحیح ہے کہ الکوہل جب منع ہے تو انگور بھی جو ہے نا عموماً پھر انگور سے لے جا کر وہ بناتے ہیں. تو میرے بھائی اسلام کا ایک اصول یاد رکھیں کہ ڈائریکٹ جو نشہ آور چیز ہے اس سے روکا گیا، لیکن فروٹ ہے جیسے انگور ہے، کیلا ہے، کوئی بھی پھل ہے، پھل بنیادی طور پہ پاکیزہ ہے، کھانے کی اجازت ہے، آپ اس کو استعمال کریں. اگر کوئی آدمی انگور سے شربت بنائے تو وہ جائز ہے، لیکن کوئی آدمی انگور کو بگاڑ کر اس سے شراب بناتا ہے تو وہ شراب حرام ہو جائے گی، انگور نہیں ہوگا. کیونکہ انگور کا تو ایک استعمال ہے. اس کو ایک رف میں اگزامپل دیتا ہوں بات آسانی سے سمجھنے کے لیے. ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، چاقو بیچتا ہے. اب وہ چاقو آپ خرید کر سیب کاٹتے ہیں، ترکاری کاٹتے ہیں، تو وہ جائز ہوا کہ ناجائز ہوا؟ جائز ہوا. ایک دوسرا آدمی وہی چاقو خرید کر کسی کا مرڈر کر دیتا ہے، تو چاقو بیچنا غلط ہے یا استعمال غلط ہے؟ اس کا استعمال غلط ہوا. تو چاقو تو بجائے خود اچھی چیز ہے، اس سے اچھے کام بھی لے سکتے ہیں آپ. گھریلو کام روزانہ عورتوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے تو برے کام بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے فروٹ کا مسئلہ بھی ہے. آپ اس کو کھائیں گے، صحت بنے گی اور اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن اس کو بگاڑ کر اگر کوئی غلط چیز اس سے بناتا ہے تو وہ غلط جو بناتا ہے بنانے کے بعد وہ ناجائز ہو جائے گا. آپ میرا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میڈیسنس میں الکوہل کچھ پرسنٹیج میں یوز کیا جاتا ہے، تو یہ کنزیوم کرنا کتنا صحیح ہے؟ آج کل دیکھا گیا کہ ہومیوپیتھک میڈیسن میں عام طور پہ الکوہل ملایا جاتا ہے، تو اس کا استعمال کتنا درست ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو آج کل جو ہومیوپیتھک ہے ان کی طرف سے بہت ترقی کی گئی ہے، اور بعض میڈیسن میں اب الکوہل وہ پہلے جیسے ملایا کرتے تھے ایسے نہیں ملا رہے، بلکہ وہ لوگ اس کا متبادل تلاش کر لیے ہیں. تو ایک چیز تو ویسی جنرل انفارمیشن کے طور پر.
لیکن دوسرا جو لوگ ملاتے ہیں، اگر کوئی الکوہل ایسے ملایا جائے کہ اس کا اثر رہتا ہے، پھر وہ دوا آپ کے لیے درست نہیں ہے. لیکن اگر اس کا اثر نہیں ہوتا، کیمیکل پروسیس کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے یا الکوہل کا اثر ختم ہو جاتا ہے، تو اس حد تک آپ کی اجازت ہے. اب وہ ڈیپینڈ کرتا کتنا پرسنٹیج اور کس طریقے سے اس کو ملایا گیا، کیونکہ کیمیکل پروسیس سے گزرنے کے بعد الکوہل کے اندر نشے کی چیز ختم کر دی جاتی ہے. یہاں ہمارا وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا. دیکھتے رہیے پروگرام. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ حرام اور حلال، جائز اور ناجائز، اس کے حدود کیا ہیں، اور کتاب البیوع میں جو مسائل بیان کیے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیسے رہنمائی فرمائی. اس میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ کچھ چیزوں کو حرام کیا گیا ہے، تو مسلمان کو چاہیے کہ جو چیزیں حرام کی گئیں اس سے بچے. آمدنی کے ذرائع چیک کرے کہ وہ حلال ہوں، جائز ہوں، تاکہ آپ جو کچھ کھائیں اس میں برکت آئے، آپ کے بچوں کی صحیح تربیت ہو سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو جو منع فرمایا جس میں دھوکے کا امکان ہے، یعنی آپ کسٹمر ہوں یا آپ شاپ کیپر ہوں، دھوکہ مت دیں، جھوٹ مت بولیں لوگوں کو، جو کوالٹی ہے وہی بتائیں. اور اگر کبھی آرگیومنٹ ہو گیا، خریدار کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز آپ کو اتنے $10 کی بیچی، آپ کہتے ہیں نہیں آپ $8 کی بیچے، تو اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ ان رائٹنگ کوئی چیز نہیں ہے. تو اس میں ایسے آرگیومنٹ میں دکاندار کی جو بات ہے وہ زیادہ وزنی ہوگی، اس لیے کہ وہ مالک ہے. اگر آپ کو پسند نہیں ہے $10 میں، آپ چھوڑ کر چلے جائیے. تکرار کرنے کے بجائے کہ تم نے مجھ سے $8 کہے تھے، میں $8 دوں گا، وہ کہہ رہا ہے نہیں $10 کی یہ چیز ہے، تو اس طرح جھگڑا ہو جائے تو جس کی چیز ہے مالک جو ہوگا اس کی بات فائنل ہوگی. اگر کسٹمر کو یہ اختیار ہے کہ نہیں لینا چاہتا، وہ چھوڑ دے اور چلے جائے جھگڑنے کے بجائے. جیسے فرمایا گیا اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة. یعنی یہ ہے کہ اگر کوئی اختلاف ہو جائے اور اختلاف کے بعد فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، دلیل بھی نہیں ہے، کوئی چیز لکھی ہوئی بھی نہیں ہے کہ یہ سودا کتنے میں طے ہوا تھا، اب مالک جو کہتا ہے اس کی بات فائنل ہوگی. اور اگر مالک کی بات آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ چھوڑ کر چلے جائیں، کسی اور جگہ اپنی چیز خریدیں. مگر اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے اس میں خام و خواہ تکرار کریں، لڑائی جھگڑے کی بات ہو، آپس میں اختلاف ہو، اس کو اوائڈ کریں. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ چیزوں سے منع فرمایا، جیسے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب و مہر البغی و حلوان الکاہن. بخاری اور مسلم کی بھی یہ حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتا جو ہے اس کا خرید و فروخت کرنا اس سے منع کیا گیا. آپ کاروبار کر رہے ہیں اور کتوں کو پال رہے ہیں، کتوں کو بیچ رہے ہیں، تو یہ چیز درست نہیں ہے. اسی طرح سے بدکاری، مطلب ایک کوئی غلط کام کر رہی ہے عورت اور اس سے وہ دھندا کر رہی ہے اور اس سے وہ پیسے کما رہی ہے، ایڈلٹری وغیرہ، وہ شرعی طور پہ حرام ناجائز سمجھے جائے گا. وہ کام بھی غلط ہے اور اس سے اگر اس کی آمدنی ہو رہی ہے تو وہ بھی غلط ہے. اس کے لیے نہ وہ کام کی اجازت، نہ وہ غلط کاری کی طرف جانے کی اجازت دی گئی، اور نہ اس سے کچھ کمانے کی اجازت دی گئی. ہر چیز، یہ جو شعبہ ہے، یہ تمام برائیوں کا جو اخلاقی برائیاں اور بگاڑ ہے وہ سب کو بند کر دیا گیا. مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح سے وہ آدمی جو نجومی ہیں، یعنی غیب کی خبریں بتا رہے ہیں، فارچون ٹیلر، سود سیر، جو بتاتے ہیں ستاروں کو دیکھ کر کہ آپ کا فیوچر کیا ہے، ہاتھ کو دیکھ کر بتاتے ہیں آپ کا فیوچر کیا ہے، تو اس کی جو کمائی ہے وہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے. وہ اس لیے کہ وہ تک بندی کرتا ہے. وہ کسے معلوم ہے کہ میرے فیوچر میں کیا ہوگا؟ اسے خود اپنا فیوچر نہیں معلوم ہے، دن بھر وہ سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے. اگر اسے پہلے سے معلوم ہو کہ آج کا دن کتنے کسٹمر آئیں گے تو دھوپ میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ صبح جب اٹھے تو وہ چیک کر لے کہ آج کتنے کسٹمر کون کون سے وقت میں آئیں گے، وہی وقت میں وہاں جا کر بیٹھے اور وہ کسٹمر جانے کے بعد ہوٹل میں جا کر بیٹھ جائے. ایسا تو نہیں ہوتا. دن بھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ آج کتنی آمدنی ہوگی. اب آپ کسٹمر کو بتا رہے ہیں کہ تمہارا فیوچر اچھا ہے، تمہارے گھر میں یہ خوشی آئے گی، یہ غمی آئے گی. یہ لوگوں کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے. اور یہ لوگ زیادہ تر کیا ہوتے ہیں، جھوٹ، مکر و فریب سے کام لیتے ہیں. کبھی نفسیات سے کام لیتے ہیں، کبھی کسی اور چیز سے، اور کبھی بڑے تیز ہوتے ہیں، سوالات میں کچھ ایسی باتیں کریں گے جس سے کلو مل جائے کچھ ان کو. اب اس کے بعد اسی کو ذرا بہتر بنا کر اپنے جواب کے طور پر پیش کریں گے.
اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ 10 باتیں بتاتا ہے اور 10 باتوں میں سے یوں سمجھ لیجئے 8 باتیں غلط ہو گئی اس کی. لوگ بھی کمزور ہوتے ہیں نا, توہم پرستی کمزور ہوتی ہے. تو اب وہ 10 باتیں بتایا, 8 باتیں اس کی غلط ہو گئی, پھر بھی جو 2 باتیں صحیح ہیں نا, لوگ کہیں گے دیکھو اس نے بتایا تھا تو یہ بات صحیح ہو گئی. حالانکہ وہ بائی چانس بھی ہو سکتی ہے, اس کے لیے کوئی کاہن کی ضرورت نہیں ہے. آپ بھی اندازہ لگا کر فیملی کی باتیں پوچھ کر 1-2 باتیں بتا سکتے ہیں. تو کیا اس کا مطلب آپ بھی نجومی بن گئے یا آپ کو بھی وہ سارا علم آ گیا؟ نہیں, یہ آدمی تجربے کی بنیاد پر بھی بتا سکتا ہے. ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سردی کے موسم میں مجھے سر میں درد ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. تو وہ کہے گا اچھا تمہارے بدن میں بھی گرمی تھی؟ تو آدمی کہے گا ہاں تھی. اور تمہارے جوڑوں میں بھی درد دکھائی دیتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں. تو کیا ڈاکٹر غیب جانتا ہے؟ نہیں, وہ تجربے کی بات ہے کہ اس موسم میں جو بخار آئے گا اس سے یہ کیفیت پیدا ہوگی, اسی کو وہ بتا رہا ہے آپ کے سامنے. تو یہ جو لوگ ہیں نجومی وغیرہ, خاص طور پہ ہماری معزز خواتین ان کا شکار بنتی ہیں, اور وہ جا کر ان سے اپنے غیب کے بارے میں نہیں, اپنے شوہر کے بارے میں بھی ان سے پوچھتی ہیں. یعنی آپ کے شوہر کے بارے میں وہ نجومی بتائے گا کہ وہ اچھا ہے, برا ہے, آپ کے ساتھ صحیح رہے گا, نہیں رہے گا. یہ تو انتہائی گری ہوئی حرکت ہے. آپ اپنے شوہر پہ خود اعتماد نہیں کرتے اور نجومی بتا رہا ہے اور اس کی بات پر آپ اعتماد کر رہے ہیں اور اس سے اپنے غیب کی خبریں پوچھ رہے ہیں. کچھ لوگ ایسا ہے کہ جاب نہیں مل رہا, کام نہیں مل رہا, تو ملے گا نہیں ملے گا. اب وہ دیکھ رہا ہے پرندوں سے یا کسی سے وہ کارڈ نکال کے کہتا ہے ہاں جاب مل جائے گا, جولائی کا مہینہ اچھا ہے یا اگست کا مہینہ. اب جولائی میں کون ملتا ہے, اگست میں کون ملتا ہے؟ یہ سارا کام کرنے کے بعد جو اس کی 2-4 روپے کی مزدوری ہے وہ لے لیا اور چلا گیا. شریعت میں یہ کمائی کو حرام کیا گیا کیونکہ اس میں دھوکہ بھی ہے, جھوٹ بھی ہے اور لوگوں کے اعتماد کو خراب کرنے والی بات ہے کہ لوگ آپ پر ایک ٹرسٹ کریں تو آپ ان کو غلط رخ پہ ڈالیں. یہ سب چیزوں سے روکا گیا ہے. تو کہا گیا کہ یہ جو کمائی سے انکم ہوگی وہ حلوان الکاہن, وہ جو اس طرح کام کرنے والے ان کو جو آمدنی ہوگی شرعی طور پر وہ آمدنی بھی کیا ہے, ناجائز سمجھی جائے گی. اب بعض خرید و فروخت ایسے ہیں جو کنڈیشنل آپ کرتے ہیں. مثلا کسی سے آپ سواری خریدے, راستے میں جا رہے تھے دونوں دوست, آپ کی گاڑی اس کی گاڑی, پھر آپ نے بھاؤ تاؤ کیا اور اس کے بعد میں آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں واپس جب شہر میں اپنے پہنچ جاؤں گا گاؤں میں تو یہ گاڑی میں بیچ دوں گا. کنڈیشنل خرید و فروخت دے دیے آپ, لیکن چابی اس کو نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ میرا سفر ابھی باقی ہے, میں 3 دن بعد آپ کو چابی دوں گا, وہاں جا کے پہنچنے کے بعد دوں گا. تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. یعنی اگر دونوں راضی ہیں اس پر تو وہ اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. کیسے؟ آپ یہاں سے جا رہے ہیں, آپ کو 2 دن کے لیے گاڑی کی ضرورت ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے بھئی یہ سودا ہے, جو بھی آپ قیمت مقرر کر لیں, 1 لاکھ روپے 2 لاکھ جو بھی, تو سودا ہو گیا, مگر میں آپ کو گاڑی کی چابی 2 دن بعد دوں گا. تو 2 دن تک آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے دیا نہیں ہے, پہلے سے طے کیا ہوا ہے. تو پہلے سے طے کرنا یہ منع نہیں ہے تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اس کو بھی فائدہ ہو. تو دیکھیے اس میں ایک موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے. یسیر علی جمل لہ قد اعیا, یعنی ایک ایسا اونٹ تھا ان کا, اونٹ کیمل, جو بہت تھکا ہوا, سست, کمزور چل رہا تھا, چلتا ہی نہیں تھا, ایسے آہستہ آہستہ چل رہا تھا. تو اب اس کے بعد میں کیا ہوا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سفر میں ساتھ تھے. تو آپ جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ان کی سواری بہت سست چل رہی ہے. تو آپ نے اس کو ہاتھ لگایا, دعا کی, اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی, اور اس کے بعد وہ سواری جو ان کا اونٹ ہے دوسروں سے تیز چلنے لگ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ فاسٹ ہو گیا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس کو مجھے بیچ دو. تو اس کا مطلب ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ دینی رہنما ہیں, پیشوا ہیں, تو لوگوں کا مال ویسے ہی مت لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے رسول ہیں, نبی ہیں, آپ کا مقام اتنا اونچا ہے, پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ مجھے بیچ دو یہ, اور بیچنے کے لیے قیمت بھی مقرر کی. مگر وہ صحابی تھے, ان کی تربیت بھی نبی کیے تھے نا, تو انہوں نے کہا نہیں بیچتا. تو اچھا بھی چلو آگے بڑھے, اور آگے بڑھنے کے بعد پھر یہی بات ہوئی کہ بیچ دو, میں اتنے پیسے دے دوں گا. تو انہوں نے کہا اچھا بیچ دوں گا, مگر میری شرط یہ ہے کہ پہلے گھر جانے تک میں استعمال کروں گا, جب ہم اپنے گھر پہنچیں گے تو یہ جانور میں آپ کو لا کر دے دوں گا. تو مدینہ منورہ پہنچے. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ اونٹ لے کر حاضر ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اترانی ما کستو کے لیے آخذ جملک,
کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مارکیٹ ویلیو سے میں کم کر کے تمہاری قیمت دوں گا؟ یعنی جانور جو تم خرید رہے ہو میری فیور میں، کیا کم قیمت میں دوں گا؟ خذ جملک و دراہمک فہو لک، یہ جانور تم لے کر جاؤ، مجھے ضرورت نہیں ہے، اور جو پیسے میں نے دیا وہ بھی تم ہی رکھ لو۔ یہ نبی کی ادا تھی، پیسے بھی دے دیے اور جانور بھی کہا کہ تم ہی ساتھ رکھو۔ اب ہمارے پاس دیکھیے کیا ہوتا ہے، ایک تو اگر کوئی دینی رہنما ہے اور وہ کوئی چیز مانگتا ہے، آگے سے وہ کہے کہ میں اتنے میں دوں گا، تو وہ غصے میں آ جائے گا، اچھا میرا اتنا بھی مقام نہیں کہ آپ میرے ساتھ بھاؤ تاؤ کرنے لگے، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ فری میں دے دیں، جو کہ نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں ہڑپ کرتے تھے مال، بلکہ آپ نے کہا کہ میں پیمنٹ کروں گا، فری میں نہیں۔ اور صحابی کا مزاج بھی دیکھیں، وہ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، نہیں مجھے ضرورت ہے میں نہیں بیچوں گا، تو اس کا معنی آپ نہیں بیچنا چاہتے تو آپ کو حق ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بیچ دوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی نہیں تھی، ان کا دل چھوٹا بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، ایک تربیت کا ایک حصہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیمت طے ہوئی تھی وہ قیمت بھی دے دی اور اونٹ بھی ان کو ہی دے دیا کہ یہ اونٹ تم ہی استعمال کرو، مجھے نہیں چاہیے، اور یہ پیسے بھی تم رکھ لو۔ تو ہمارے ہاں جو اسپریچول روحانی پیشوا ہوتے ہیں وہ لیتے تو ہیں پیسے لوگوں سے، مگر دینے کا مسئلہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جگہوں پر لوگ لینا جانتے ہیں مگر دینا یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، جو جاتا ہے ان کو دیتا ہے اور وہ بہت کم لوگوں کو دیتے ہیں، اور یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کاروبار کریں، خرید و فروخت کریں، تو شرط اگر کوئی مناسب سمجھیں، کنڈیشن، تو آپ وہ رکھ سکتے ہیں، اگر وہ جائز چیز کی ہوگی تو وہ ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو گھروں میں، جیسے چوہا وغیرہ گھروں میں گھوم رہا پھر رہا، کھانے پینے کی چیز رکھی ہوئی ہے، کوئی چوہا اس کے اندر گر جاتا ہے، آپ جلدی سے چوہا نکال کر پھینک دیں اور کسٹمر کو بیچتے ہیں، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس میں شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ دیکھا جائے گا جس چیز میں گرا ہے اس پہ اگر چوہے کا غلط اثر آ گیا تو نہیں بیچ سکتے آپ، دھوکہ ہو جائے گا یہ۔ البتہ کوئی چیز ڈرائی ہے، سوکھی ہوئی چیز ہے، اس میں اگر چوہا گر گیا تو آپ اس کو نکال کر پھینک دیں، اس کا تو نقصان نہیں ہوگا نا اس چیز کے اوپر، کیونکہ وہ سوکھی ہے، خشک چیز ہے۔ تو اگر وہ کوئی ایسی چیز ہے جو لیکوڈ قسم کی چیز ہے، مائع، جیسے کوئی تیل ہے، پگھلا ہوا گھی ہے، اس میں چوہا گر گیا تو اس کا نقصان تو پھیل سکتا ہے، لیکن اگر وہ جمع ہوا ہو تو اس کا نقصان نہیں پھیل سکتا۔ تو اس میں اصل میں پوائنٹ جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ اگر کسٹمر کو نقصان ہو رہا ہے یا وہ چیز غلط ہو گئی، نقصان دہ ہے، تو پھر مت بیچو، ورنہ کسٹمر کو کلیئر بتانا ہوگا کہ کیا ہے، کیسے میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ اور ہمارے بہت سارے مسائل ہیں جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیز خریدی جائے، کون سی چیز کیسے فروخت کی جائے، اس کی تفصیلات بتائی ہیں۔ اس کے لیے انتظار کیجئے ہمارے آئندہ لیکچر کا۔ آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما